ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 24 آیات نمبر 189 191 192 اور 193 هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے هو الذي خلقكم من نفس واحدة اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پکڑے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ پھر جب اس نے جوڑے کو ڈانکا تو عورت کو ہلکا سا حمل رہ گیا فمرت به پھر وہ اس لیے اسے ہوتے ہوئے چلتی پھرتی رہی فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما پھر جب وہ بوجھل ہو گئے تو دونوں نے اپنے رب کو پکارا لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین اگر آپ نے ہمیں صالح بچہ عطا فرمایا تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما پھر جب اللہ نے صحیح سالم بچہ عطا فرمایا تو جو چیز ان کو عطا فرمائی اس میں اس کے لیے اس اللہ کے لیے شریک قرار دینے لگی فتعال اللہ عما یشرکون پس اللہ برتر ہے ان کے شرک بنانے سے ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون کیا یہ لوگ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے اور وهم یخلقون اور وہ پیدا کی جاتے ہیں ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم يظلمون ولا يستطيعون استطاعت نہیں رکھتے قدرت اور طاقت نہیں رکھتے وہ ان کی مدد پر ولا انفسهم اور نہ اپنے جانوں کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر ہے تم پر کہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ کا ایک مظہر بیان فرمایا اور فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ یعنی اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ کی شان یہ ہے جس نے بنی آدم کو ایک ذات آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے اور پورے عالم انسانیت کی تشکیل حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور انہی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ تعالی کے
عجیب صنعت کا، قدرت کا، خلقت کا تقاضا ہے کہ تمام اولاد آدم اللہ کی شکر گزار ہو اور کسی مخلوق کو اللہ کی صفات میں شریک نہ بنائے. لیکن غفلت شعار انسان اس کے خلاف اور اس معاملہ کے خلاف چلتا ہے اور نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. دوسرے جملے میں فرمایا کہ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت اور ناشکرے سے اس معاملے پر یہ کیا کہ جب نر اور مادہ میں باہمی اختلاط سے حمل قرار پایا تو شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور عورت آزادی سے چلتے پھرتے رہی، لیکن جب اللہ تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے 3 اندھیروں کے اندر سے اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا اور ایک عورت نے اس کا بوجھ محسوس کرنے لگی، تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئی، خطرہ محسوس کرنے لگے کہ اس حمل سے کیسی اولاد پیدا ہوگی. کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب عجیب طرح کے مخلوق پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات ناقص الخلقت ہوتے ہیں، کبھی اندھا، کبھی بہرا، کبھی گنگا، کبھی ہاتھ پاؤں سے معذور. اللہ کا اپنا نظام ہے. تو ان خطرات کے پیش نظر ماں باپ یہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرما، اور اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہوا تو ہم شکر گزار ہوں گے. لیکن جب اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی، صحیح سالم بچہ عطا فرمایا، تو شکر گزاری کی بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے. اور پھر اکثر بعض اوقات تو یہ اولاد جو ہے، یہ اولاد کی پیدائش خود شرک کے سبب بن جاتے ہیں. کبھی عقیدے میں فساد پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا کسی ولی نے دیا ہے، کسی بزرگ نے دیا ہے. کبھی عملی طور پر بچے کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر ان کے نام پر نظر نیاز بھی کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ بچے کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ سب شرکی عقائد، اعمال کا اختیار کرنا نعمت کے مقابلے میں کفران نعمت ہے. شکر کے بجائے ناشکری کی صورتیں ہیں. اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا فتعالی اللہ عما یشرکون، یعنی اللہ تعالی اس شرک سے پاک ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا ہے اور جس نے بھی اختیار کیا ہے. ایک بات ذہن نشین فرما دے کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملے کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے مطلقاً نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت پر کوئی شبہ ہو جائے.
بلکہ اس کا تعلق بے راہی سی ہے، کجروی سے ہے، بعد میں آنے والے نسلوں کے عمل سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ تفسیر کی ہے تفسیر در منصور میں بروایت ابن المنذر و ابن ابی حاتم، مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ موجودہ حالات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے کہ ہم یہ عقیدہ اپنے دلوں میں بنا دے، ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، اولاد دینا اللہ کے بغیر کسی غیر کے بس میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے نام غور و فکر سے رکھنا چاہیے۔ ہندو، مشرکوں، یہود، نصارہ کے نام رکھنے سے بہرحال گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ تعالی عز وجل عبد اللہ وعبد الرحمن واصدقها حارث وحمام واقبحها حرب ومرہ کذا فی ابی داود۔ یعنی نبیوں کے ناموں پر اپنے نام رکھو، اور ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور سب سے زیادہ سچے نام حارث ہے، حمام ہے۔ حارث کا معنی ہے کسب کرنے والا، حمام کا معنی ہے ارادہ کرنے والا، حرب کا معنی ہے جنگ، اور مرہ کا معنی ہے کڑوا۔ لہذا نام رکھنے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مرہ نام رکھ دیا، قبیح ہے، جنگجو ہوگا۔ نام کا ایک اثر ہوتا ہے کل لہ من اسمہ نصیب، لہذا نام رکھنے میں سوچ فکر کیجئے کہ ایسا نام نہ رکھے جس کے اثر غلط پڑ جائے، جو غیر اقوام کی تقلید ہو، جو مغرب کی یا دیگر لوگوں کی، ہندو کی، مشرکوں کی نام ہو، ایسے ناموں سے بالکل گریز کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں جتنے حقوق اور فرائض زوجین پر عائد ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ در اصل سکون ہے، لیکن ہم معاشرتی زندگی میں دنیا کے نئے رسموں میں جکڑ گئے، اور دنیا کے ان نئے رسموں نے گھریلو ماحول کے سکون کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ لہذا زوجین میاں بیوی کی اصل معاملہ جو ہے وہ سکون ہے، وہ دونوں سکون کے حصول کے کوشش کرے، گھر کو جنت بنائے، اسلامی اقدار و روایات کو اپنائے، سادگی کو اپنائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرے، اور مغربی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ آیت نمبر 191 میں فرمایا کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ لوگ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کی جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اللہ تعالی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کائنات عالم کا خالق ہے، اور جس نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے بغیر سب مخلوق ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے۔
یہ شجر حجر اسنا یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اب یہ عقل کی بات ہے کہ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کا عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، محترم ہے، مکرم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب یہ کتنی بڑی حماقت ہے، جہالت ہے کہ اشرف غیر اشرف کو معبود بنائے، مسجود بنائے، مقصود بنائے، پتھر کو، شجر کو، ان کی عبادت شروع کرے۔ لہذا انسان اپنی حیثیت کو بھی دیکھے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جو انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور آیت نمبر 198 میں فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا۔ وہ ان لوگوں کی مدد پر طاقت نہیں رکھتے، قدرت نہیں رکھتے، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کتنی بڑی حماقت ہے، جہالت ہے، بے وقوفی ہے کہ حجر شجر مخلوق سے مدد طلب کرتے رہو، حالانکہ ان کی مدد تو درکنار اور دور کی بات ہے۔ تو وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد سے، اپنے تحفظ سے عاجز ہے، قاصر ہے، بیکار ہے۔ مجھے یہ بتایا اگر ان اصنام کو، ان بتوں کو، ان اشجار کو، ان احجار کو توڑ دے تو یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ تو مخلوق ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور آیت نمبر 193 میں فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ۔ اگر تم ان کو پکارو، ہدایت کی طرف بلاؤ، تو تمہارے کہنے پر نہیں چلیں گے۔ مطلب یہ کہ تم ان کو پکارو، وہ تم کو کوئی بات بتلائے گا، یا اس سے زیادہ سے زیادہ تم اس کو پکارو تو کیا ہوگا؟ اب دونوں اعتبار سے دونوں صورتیں برابر ہے۔ پکارو یا خاموش رہو، اس نے نہ جواب دینا ہے، نہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ آپ کی مدعا اس نے سننا ہے۔ لہذا وہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، بات کرنے سے بھی عاجز ہے، جو اپنی حفاظت کرنے سے فارغ ہے، قاصر ہے، تو وہ پھر دوسروں کی مدد کیسے کرے گا؟ لہذا اللہ کے بغیر جتنی بھی مخلوقات ہے سب غیر ہے، اور مخلوق عبادت کا لائق نہیں ہے۔ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فتح اور نصرت بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، عزت و دولت بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تو اللہ کی تو اپنی قدرت ہے، اور عبادت کا لائق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا